السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، درس حدیث کے سلسلے میں مشہور کتاب مشکوٰۃ المصابیح کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم نے اس کتاب کا انتخاب اس لیے کیا کہ کم سے کم وقت میں سننے والے دیکھنے والوں کو زیادہ سے زیادہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں معلومات پہنچا سکیں، کیونکہ یہ مجموعہ حدیث جسے اللہ تعالیٰ نے بہت قبول عام بخشا، دنیا بھر میں مشکات سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور عام طور پر اسی کا حوالہ بھی دیتے ہیں اپنی گفتگو میں، اپنی تقریروں میں اور اپنی تحریروں میں۔ تو ہم نے چاہا کہ اس کا ترتیب کے ساتھ خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ تو اس سے پہلے ہمارا جو چیپٹر کتاب کا جو چل رہا تھا، نجاست اور ایسی چیزیں جو بظاہر گندی ہوں یا جس کو ہم نجس سمجھتے ہوں، اس کو پاک و صاف کرنے کے کیا طریقے ہیں، جس میں اس سے پہلے مختلف مسائل بیان کیے گئے، پیشاب کا مسئلہ وغیرہ وغیرہ۔ اب اس کے بعد کھال، چمڑوں کے بارے میں ہے، لیدر، کہ اسلامی طور پہ اس کے کیا آداب ہیں، اس کے کیا شرائط ہیں۔ دیکھیے، اسلام چونکہ آفاقی دین ہے، یونیورسل، ساری دنیا کے رہنے والے اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ایکول فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف عرب کے لوگوں کے لیے مفید ہے اور یورپ کے لوگوں کے لیے شاید زیادہ مفید نہ ہو، یا افریقہ کے لوگوں کے لیے زیادہ مفید نہ ہو، یا ایشیا کے لوگوں کے لیے زیادہ پائیدار نہ ہو۔ نہیں، یہ دین رحمت ہے۔ اس کا فائدہ جتنا عربیوں کو ہو سکتا ہے، اتنا ہی ایشین، اتنا ہی افریقن، اتنا ہی یورپین اور اتنا ہی آسٹریلین اور دوسری جگہ کے رہنے والوں کو بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ دین سب کے لیے ہے۔ اور اللہ نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تو آپ کی رحمت بھری تعلیمات سے سب فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ صرف شرط یہ ہے کہ پڑھیے، سمجھیے سنت رسول اور جذبہ پیدا کیجئے اس پر عمل کرنے کا۔ چمڑے کے بارے میں اس کے مختلف احکام ہیں۔ ایک یہ ہے کہ چمڑے سے کب فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ زمانے قدیم میں بھی یہ طریقہ رہا اور موجودہ زمانے میں بھی ہے کہ بکری کا چمڑا ہے مثال کے طور پر، کہ اس کے ذریعے سے مختلف انداز سے فائدہ قدیم میں بھی اٹھایا کرتے تھے، جیسے اس کے ٹینٹ، خیمے وغیرہ بنا دیتے، جو دھوپ چھاؤں وغیرہ موسمی اثرات سے محفوظ رہنے کا بہترین ذریعہ تھا۔ کہیں صحراؤں میں جاتے، اس کا ٹینٹ بناتے اور وہیں پر رہتے، تو وہ گویا لیدر کا ہوتا اور آسانی کے ساتھ اس میں وہ رہ سکتے تھے۔ اور اسی طرح سے بعض لوگ جنگی میدان میں اس کو استعمال کرتے تھے، کچھ لوگ کپڑے اس کے بناتے اور وہ کپڑے ان کو موسمی اثرات، خاص طور پر سردی وغیرہ کی جہاں شدت ہو، اس سے وہ اپنے آپ کو بچایا کرتے تھے، اور آج بھی اس کا یہ استعمال ہے۔ تو دیکھیے، شریعت نے اس کو منع نہیں کیا، اس استعمال کو اپروو کیا، اور اس میں کہا گیا، جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا دبغ الاحاب فقد طہر۔ صحیح مسلم کے الفاظ، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے خود سنا ہے کہ اگر چمڑے کو دباغت دے دی جائے تو وہ پاک ہو جائے گا، یعنی اس کا ٹینری میں جو پروسیس ہے اس سے گزارا جائے تو وہ پاک ہو گیا۔ دباغت دینے کے مختلف طریقے ہیں، کبھی چھال کے ذریعے، نمک کے ذریعے، کبھی اور کسی طریقے سے۔ ہر زمانے کے لوگ اس کا اپنے حساب سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے یا ٹینری میں کون سے پروسیس سے اس کو صاف کرنا چاہیے۔ اس کے کپڑے بنا سکتے ہیں اور اسی طرح سے اس کا ٹینٹ بنا سکتے ہیں، اس کے آپ پرس بنا سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے اور مختلف جو کام ہیں وہ لیے جا سکتے ہیں، چاہے وہ شوز کی شکل میں ہو، چاہے بیلٹ کی شکل میں ہو، چاہے کوئی اور استعمال کی چیز کی شکل میں ہو۔ وہ ساری چیزیں شرعی طور پر درست اور حلال ہیں، اور وہ جو کاروبار کیا جائے گا وہ بھی شرعی طور پر درست اور حلال ہوگا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اور بھی بہت ساری گنجائشیں پیدا کی۔
اس میں ایک مسئلہ یہ ہے، جیسے بعض لوگ بعض جگہوں پہ بڑی الٹی بحث کرتے ہیں۔ دیکھیے، دینی مسائل میں بحث کرنے کے لیے اسلامی جو مصدر ہیں، سورسز آف اسلام، دین کو سمجھنے کے، وہ میری رائے یا آپ کی رائے نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی تعلیمات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، سنت۔ اس کو دیکھیے پہلے، معلوم کرنے سے پہلے۔ اب بعض اوقات مساجد میں لوگ کوئی مثلا لیدر کی جاکٹ پہنا ہوا ہے، اب بحث شروع ہو گئی، یہ پہن کے تم نماز پڑھ سکتے ہو یا نہیں پڑھ سکتے، یہ پہن کے مسجد میں آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے۔ یہ ٹپیکل انداز، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، آپ کے کلچر سے ہو سکتا ہے۔ شرعی لحاظ سے جب چمڑے کو دباغت دے دی جائے، وہ پاک ہو گیا، اور جو پاک ہو گیا اس سے اب آپ جاکٹ بنا لیں، ٹراؤزر بنا لیں، شوز بنا لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اور اس حالت میں اگر آدمی نماز پڑھے گا تو اس کی نماز بھی درست ہوگی، بلکہ اس سے بھی زیادہ شریعت کے اندر ایک اور گنجائش رکھی گئی، اور وہ کیا ہے کہ جانور، کیونکہ بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں نا کہ مثلا یورپ میں ایک جاکٹ بنی ہوئی ہے، وہاں کی کسی فیکٹری میں تیار ہوئی، ہمیں کیا معلوم کہ وہ بکری حلال کی گئی تھی، ذبح اسلامی طریقے سے کی گئی تھی یا نہیں کی گئی تھی، تو اس کی کھال جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو سنیے، یہ بھی شریعت نے واضح کر دیا، اور وہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بکری مر گئی، اور لوگ اس کو شاید پھینکنے کے لیے کھینچ کر لے جا رہے تھے۔ تو آپ نے کیا کہا اس موقع پر؟ اچھی طرح سے سن لیں، جو لوگ یہ آرگیومنٹ کرتے ہیں کہ بکری ذبح اسلامی طریقے سے اگر کریں گے تو اس کا چمڑا بھی حلال ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، مردار ہو جائے گی، یہ نہیں ہے۔ بکری کا گوشت کھانے کے بارے میں یہ بحث ہے، چمڑے کے بارے میں نہیں ہے، اس کا مسئلہ دوسرا ہے۔ گوشت اگر کھانا ہو اس کے لیے تو واقعی یہ شرط ہے کہ وہ اسلامی طریقے سے ذبح کی جائے، ورنہ آپ نہیں کھا سکتے۔ لیکن اس کی کھال، سنیے، اس کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، چاہے وہ مردار بغیر ذبح کیے کہ مر گئی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ وہ لوگ کھینچ کر بکری کو لے جا رہے ہیں تو آپ نے فرمایا ہلا اخذتم احابھا، کہ اگر تم اس کا چمڑا اتار لیتے، کھال، فدبغتموہ فانتفعتم بہ، اور اس کو دباغت دے کر اس سے فائدہ اٹھاتے۔ تو صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، انہوں نے سوچا کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیک گراؤنڈ نہیں معلوم کہ یہ مر چکی ہے پہلے ہی، تو انہوں نے کہا انہا میتہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مر گئی، پہلے سے ذبح نہیں کیا ہم نے، یہ مر چکی ہے، تو ہم اس کی کھال کیسے اتاریں اور کیا وہ حلال ہوگی؟ یہی مسئلہ ہوا۔ تو فقال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی ارشاد کو سنیے، سمجھیے، انما حرم اکلھا، آپ نے کہا کہ اس کا گوشت کھانا یہ حرام ہے۔ تم کو یہ کس نے کہا کہ اس کی کھال بھی منع ہے؟ کھال سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو، مرنے کے باوجود اگر اس کی کھال اتار لی جاتی اور اس کو دباغت دے کر جیسے اور کھال کا طریقہ ہے تو اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ تو اس سے وہ سارے اشکالات، ڈاؤٹس، اور جو لوگ خواہ مخواہ تکرار وغیرہ کرتے ہیں وہ سب کلیئر ہو جاتی ہے۔ اور یہ ہے بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی بہت ہی صحیح اتھینٹک حدیث، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بہت کلیئر کٹ ہے اس مسئلے میں۔ لہٰذا یورپ میں بنے، امریکہ میں بنے، یا انڈیا میں بنے، کسی اور کنٹری میں بنے، یہ بحث کہ پتہ نہیں وہ جانور کس طرح سے ذبح کیا گیا یا کیا ہے، وہ اور لاس ہو گئے خود بخود، بیکار بحث ہے یہ، اس کا اصل چمڑے سے فائدے اٹھانے سے کوئی تعلق نہیں۔ اور ایک دوسرا نمونہ بھی دیکھیں، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوا، اب آپ کا عمل بھی دیکھیے، وہ یہ ہے، حضرت سودا ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا وہ خود بیان کرتی ہیں، اب یہ ام المؤمنین کے اپنے گھر کا حال ہے۔ حضرت سودا وہ کہتی ہیں کہ ماتت لنا شاتن، ہمارے ہاں ایک بکری تھی، وہ مر گئی، فدبغنا مسکہا، ہم نے اس کی کھال اسی طرح سے، یعنی وہ چمڑا جو تھا اس کا اتارا، اور ثم ما زلنا ننبذ فیہ، پھر ہم نے وہی دباغت وغیرہ دینے کے بعد اس کو اس طرح بنایا جیسے چھاگل ہوتی ہے یا مشک وغیرہ جو ہے بعض جگہوں پر لوگ استعمال کیا کرتے تھے، پہلے زمانے میں بہت اس کا استعمال تھا، اس طرح کی کوئی چیز بنا دی گئی اس سے، جس کو آج کل کی آسان زبان میں آپ سمجھیے کہ اس کے ذریعے سے ایک برتن نما چیز بنا دی گئی تاکہ اس میں پانی وغیرہ رکھ سکیں۔ اور وہ فرماتی ہیں
کہ ہم اس میں نبیذ بنایا کرتے تھے۔ نبیذ ایک قسم کا ڈرنک ہے، اس زمانے میں بہت استعمال ہوتا تھا، کھجور اور پانی، اس کو رات میں رکھ دیا کرتے۔ تو بہرحال یہ ایک نبیذ ایک بہت ہی ان کا اچھا قسم کا مشروب سمجھا جاتا تھا، ایک اچھا جوس سمجھا جاتا تھا، جو عام طور پہ عربوں کے ہاں رائج تھا، اور ابھی بھی جو لوگ استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اس میں بہت فائدے ہیں۔ بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس میں جو نقطہ ہے غور کرنے والا کہ وہ کھال سے بنایا گیا تھا اور اس سے یہ فائدہ اٹھایا جا رہا تھا، اور وہ فرماتی ہیں کہ یہ ایک آدھ بار بھی نہیں ہم نے ایسے کیا، حتیٰ صار شنن، کہ اتنا استعمال میں لائے اس کو کہ وہ قدیم ہو گیا، جیسے بعض برتن وغیرہ قدیم ہو جائیں تو اس کا رنگ وغیرہ بدل جاتا ہے، اس طرح کا ہو گیا، یعنی بہت طویل عرصے تک اس سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ تو اس میں دونوں باتیں معلوم ہوئی، ایک تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں نمونہ بھی آ گیا، یہ بھی ایک سنت ہوئی، اور دوسرے یہ ہے کہ مرنے کے بعد بکری کی کھال جو اتاری گئی تھی اسی سے یہ سارا فائدہ اٹھایا گیا۔ تو یہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی آ گیا، آپ کا فرمان بھی آ گیا، تو یہ شرعی طور پر بہت ہی کلیئر مسئلہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد یہ بحث کرنا خود غلط ہے۔ ہاں، دوسرا نقطہ ایک اور ہے بحث کرنے کا، چونکہ مسئلہ چل رہا ہے چمڑے کا، مسئلہ چل رہا ہے لیدر کا اور اس سے بننے والی چیزوں کا، تو اس کے اندر ایک اور حدیث ہے، دیکھیے مشکات میں کیسی مختلف احادیث جمع کی گئی ہیں درندوں کی کھال چمڑے کے بارے میں، شیر، چیتا، ببر اور اس طرح کے مختلف درندے وغیرہ جو ہوتے ہیں، تو ان کی جو کھال ہے اس کا کیا حکم ہے۔ ابو داؤد اور نسائی کی یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی کھال سے اس طرح فائدہ، جیسے اس کو بچھاتے ہیں بعض لوگ بیٹھنے کے لیے، یا اور اس طرح سے اس کو استعمال کرتے ہیں، یا اس پر سوار ہوتے ہیں، یعنی مطلب ہے کہ اس کو اپنی جانور وغیرہ کی پیٹھ پر ڈالتے ہیں، پھر اس پر سوار ہو کر جاتے ہیں۔ آپ نے اس سے منع فرمایا، یہ منع کیا گیا۔ کیوں منع کیا گیا؟ اس میں بھی مختلف حکمتیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، اجازت، منع کر دیا، منع ہو گیا، فل اسٹاپ۔ اب اس کے فائدے اور حکمت غور کرتے رہیے آپ، واقعی اس میں فائدے کیا ہیں، کیوں منع کیا گیا؟ اس کی ایک حکمت یہ بیان کی جاتی ہے، یہ متکبر اور سرکش گھمنڈی لوگوں کا ایک انداز ہے، فخر، غرور، شیر کو مارے، چیتے کا شکار انہوں نے کیا، اس کی کھال ہمارے گھر میں ہے، ہم اس پر بیٹھتے ہیں، تو یہ تکبرانہ انداز ہے، مغرور لوگوں کا یہ انداز ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کی، اور تکبر یہ سخت ناپسندیدہ صفات میں سے ایک صفت ہے۔ تکبر جو ہے شیطان کو ذلیل کر کے رکھ دیا، اور تکبر ہی کی وجہ سے شیطان کا جو حشر ہوا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرتابی کی، سجدہ نہیں کیا، اور کہا کہ کیوں میں سجدہ کروں، کیونکہ میں شیطان کے حساب سے میں بڑا معزز ہوں اور وہ میرے مقابلے میں کمزور ہے، تو میں اس کے آگے کیوں جھکوں۔ یہ آرگیومنٹ بھی غلط تھی اس کی، مگر وہ یہ نہیں سوچا کہ میں کس کے حکم کا انکار کر رہا ہوں، اللہ رب العالمین کے حکم کا انکار کیا۔ تو یہ مغرور تکبرانہ انداز، تو یہ تکبر جہاں جہاں پیدا ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راستوں کو بھی روک دیا۔ تو اس میں سے ایک متکبرانہ انداز یہی ہے کہ اس طرح کرنے والے ذرا گردن اکڑا کر چلتے ہیں اور اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ لوگ بھی ان کو سمجھیں، اسی لیے بار بار وہ دکھائیں گے، دیکھو شیر کی کھال، شیر کا، چیتے کا، یہ میں نے یہ کیا ہے، یہ میں نے یہ کیا ہے، تو اس کے اندر خود بخود ایک تکبر کا عنصر شامل ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے اندر آپ آج کل بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تکبر، گھمنڈ، اور خاص طور پر دولت مندوں کا کہاں کہاں دکھائی دیتا ہے۔ بعض لوگ سانپ کی کھال سے عموماً آپ دیکھے ہوں گے بیلٹ بناتے ہیں، اور بڑے قیمتی بکتے ہیں وہ، اور اسی طرح سے جوتے بنائے جاتے ہیں، خاص طور پر بعض جانوروں کی کھال سے، خاص طور پر ایسے جس کو آپ لوگوں کے سامنے زیادہ نمایاں کر کے پیش کر سکیں، زیادہ شان دکھانے کے لیے ان کے سامنے پہن کر جائیں۔ یا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ خواتین بہت قیمتی پرس، بہت مہنگا اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہوتی ہیں، وہ اسی طرح کے چمڑوں سے ہوتا ہے، اگر عام لیدر کا ہو یا عام ہو تو کون دیکھے گا، تو ان کو اپنا ذرا مقام دکھانا ہوتا ہے کہ میں کتنے مالدار بیک گراؤنڈ کی ہوں اور میرے پاس کتنا قیمتی پرس ہے، تو وہ دکھایا ہی جاتا ہے، لوگوں کے لیے رکھا ہی جاتا ہے
کہ لوگ دیکھیں اور کچھ سمجھیں کہ ہم بھی کچھ ہیں، اور اس طرح سے لوگ مختلف درندوں وغیرہ کی جو کھال ہے اس کا یہ استعمال کرتے ہیں، اور یہ استعمال خود تکبر کی ایک علامت ہے، اور کرنے والے عموماً اسی لیے یہ کرتے ہیں۔ تو شریعت میں وہ راستے جو تکبر کی طرف لے جانے والے ہوں ان سے منع کیا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں جو رواج تھا کہ لوگ کبھی بچھا دیا کرتے، کوئی بھی آتا تو پہلی نظر، فرسٹ امپریشن وہیں پر پڑتا اس کا، پھر بیٹھنے کے لیے وہ استعمال کرتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرما دیا۔ اب اس کے بعد ایک اور بات ہے کہ اگر آپ کے جوتے وغیرہ جو آپ پہنے ہوئے ہیں کوئی نجاست اس کو لگ جائے، پھر اس کو کیا کرنا چاہیے، کیسے اس کو صاف کرنا چاہیے؟ کیونکہ جوتے بنانا، جوتے پہننا لیدر کے، یہ مسئلہ تو کلیئر ہوا کہ شرعی طور پر یہ جائز ہے، چاہے وہ بکری کے ہوں، یہ ساری چیزیں جائز ہیں۔ صرف درندوں کے بارے میں منع کیا گیا کہ یہ فخر و غرور کی چیز ہے۔ تو جو لوگ اس کا کاروبار کرتے ہیں، جن کے پاس ٹینریز ہیں، جن کے پاس اپنا بزنس ہے ان چیزوں کے ذریعے سے، تو شرعی اعتبار سے اس میں کوئی غلطی نہیں پائی جاتی، لیکن جو منع کردہ چیزیں اس سے بچیے۔ پھر ایک بات جو بتائی گئی، جوتوں کی نجاست۔ نجاست کا مطلب یہاں پر جو عارضی طور پر لگ گئی، چمڑا تو پاک ہو گیا، جوتے بھی آپ کے پاک و صاف ہیں، چل رہے ہیں، راستے میں گندگی وغیرہ کوئی چیز ایسی لگ گئی، کیا کرنا چاہیے؟ جوتے پھینک دیں اس کے لیے؟ نہیں، یہاں بھی شریعت ہمارے لیے بہت نرمی کا پہلو سامنے رکھی ہوئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی چیز ہو اور راستہ طویل ہو تو مٹی وغیرہ جو بعد میں آئے گی جہاں آپ چل کر جا رہے ہیں، تو وہ آپ کا چلنا خود اس کو پاک کر دے گا، وہ آٹومیٹک صاف ہو جائے گا۔ کہیں پر کوئی نجاست لگی، کچھ قدم آگے آپ چلتے رہے تو وہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی ایسی چیز ہے جو دکھائی دے رہی ہے، اب البتہ آپ کو وہ دور کرنا ہوگا، چاہے وہ کوئی کاڑی لے کر آپ اس کو دور کر دیں، جس طریقے سے بھی ہو، اگر وہ دکھائی دے رہی ہو۔ اور اگر دکھائی نہیں دے رہی، کہیں پیشاب کسی نے کر دیا تھا، چلتے ہوئے آپ کا پاؤں وہاں پر پڑا، جوتے کو صرف جو ہے آپ صاف جگہ پر اس کو رگڑ دیں، بس اتنا کافی ہے۔ اور اگر کوئی ڈرٹی چیز وہاں لگی ہوئی ہے تو پھر اس کو نکالنا پڑے گا۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا وطی احدکم بنعلہ الاذی، اذی یعنی تکلیف دہ چیز، گندگی چیز، نجیس وغیرہ کوئی بھی چیز ایسی اگر آپ کے جوتے کو لگ گئی ہو، فإن التراب له طہور۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ اگلے جو مٹی آ رہی ہے نا وہ خود اس کو صاف کر دے گی، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ بھی یہاں پر ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ ایسے جوتے پہن کر کیا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جواب ہے بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی اس میں دونوں باتیں ہیں، جوتوں کے ساتھ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور جوتے اگر اس پر کوئی گندگی وغیرہ لگی ہوئی تھی، مٹی سے آپ نے صاف کیا تو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں کچھ کلچرل چیزیں رائج ہو گئی، یعنی شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، گاؤں دیہات گلی کا مسئلہ ہے، اس کو ہم نے شریعت سمجھ لیا اور اسی کے مطابق لوگ عمل کرتے ہیں۔ مثلا بعض جگہ آپ نے دیکھا ہوگا جنازے کی نماز میں اس کا بہت سا تجربہ ہوتا ہے، بعض بڑے بڑے شہروں میں جیسے آپ بمبئی وغیرہ میں تو اکثر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کبھی ایسے ہوتا ہے جنازے کی نماز، چونکہ مسجد میں لوگ سارے نہیں آ سکتے اور وہاں نماز پڑھنا کبھی مشکل بھی ہو سکتا ہے، تو لوگ جو ہے مسجد کے باہر میدان وغیرہ میں پڑھنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو ایسی جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ جوتا اتار دیتے ہیں اور پھر اس جوتے پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک ٹپیکل کام ہے، یعنی جوتا اتار کر اس پر ٹھہرنا کون سی لاجک ہے، کون سی منطق ہے، کس نے آپ کو یہ مسئلہ بتا دیا؟ ایسی جگہوں پر جو کھلا میدان ہو، جہاں پر کوئی کارپیٹ وغیرہ یا جائے نماز مصلی وغیرہ نہ بچھا ہوا ہو، جیسے عام طور پر مساجد کے اندر ہوتا ہے، تو آپ جوتے کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور یہ شرعی مسئلہ ہے۔ ابو داؤد کی یہ حدیث ہے بہت کلیئر کہ یہ بھی ایک سنت ہے، جوتے کے ساتھ نماز پڑھنا۔ جوتے کے ساتھ پڑھنے کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ مسجد میں ایسے ہی چلے جائیں جوتا پہن کر، نہیں، کھلے میدان میں اگر آپ پڑھ رہے ہوں، پارک میں پڑھ رہے ہوں، تو وہاں پر آپ جوتے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اور جوتے کے ساتھ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، کوئی ممانعت نہیں۔ صرف اس میں ایک شرط، اور وہ شرط کیا ہے؟ نماز شروع کرنے سے پہلے جوتے کو آپ دیکھ لیں کہ کہیں کوئی گندگی وغیرہ تو نہیں لگی ہوئی ہے، اگر لگی ہوئی ہے تو آپ اس کو صاف کر لیجئے۔
بس اتنی ہی ہے۔ جوتا اتار کر اس کے اوپر ٹھہرنا بہت ٹپیکل انداز۔ اگر آپ جوتے کے اوپر ٹھہرنا چاہتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ جوتا پہن کر نماز پڑھیں، اور کسی وجہ سے جوتا اتارنا چاہتے ہیں تو جوتا اتار کر رکھ دیں اور پھر اس کے بعد ٹھہر کر نماز پڑھیں۔ یہ جو عجیب سا انداز ہوتا ہے بعض لوگوں کا، اور بڑے شہروں میں خاص طور پر، یہ انداز جو ہے ہمارا دیسی طریقہ ہے، اس کو ہم نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے۔ اس کے بعد میں ایک اور چیپٹر ہے، اس کا تعلق ہے تیمم کے ساتھ، اور تیمم یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت، وضو کا متبادل، وضو کا آلٹرنیٹیو ہے یہ، کہ بعض ایسے حالات ہوتے ہیں جس میں آدمی وضو نہیں کر سکتا۔ خاص طور پر دو ایسی کیفیتیں ہیں جس میں آدمی وضو نہیں کر سکتا۔ نمبر ایک، پانی ہی نہیں ہے۔ کبھی ایسا اتفاق ہو جاتا ہے کہ پانی نہیں ہے، وضو کیسے کریں گے؟ کیا نماز چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے، نماز پڑھنی ہر صورت میں۔ تو وضو نہیں ہے، وہ پانی بھی نہیں ہے، کیا کریں؟ تیمم کر لیجئے۔ یا اسی طرح سے دوسری صورت ایک پیدا ہو سکتی ہے، پانی تو ہے مگر آپ پانی کو استعمال کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، جیسے بیمار آدمی ہے، ڈاکٹروں نے اس سے منع کیا ہے کہ آپ کا آپریشن ہوا، آپ 2 دن 3 دن 4 دن پانی کا استعمال بالکل نہ کریں، اور آپ کے لیے خطرہ ہے، تو کیا کریں گے آپ؟ ڈاکٹر کی ایڈوائس کو چھوڑ کر آپ ویسے ہی پانی سے وضو کریں گے اور پھر اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں گے، ہلاکت میں ڈالیں گے؟ نہیں، شریعت کہتی ہے کہ ہلاکت میں اپنے آپ کو مت ڈالو، تم اپنے آپ کو تباہ مت کر لو۔ تو یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں، پانی ہے مگر استعمال آپ نہیں کر سکتے، اور کبھی ایسے ہو کہ پانی ہی نہیں ہے تو آپ کے لیے ایک متبادل، اس کا ایک آلٹرنیٹیو تیمم رکھا گیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ اسلام کتنا کمپریہنسو ریلیجن ہے، کہ اسلام کتنا مکمل اور جامع دین ہے، اس کے اندر ہر چیز کی طرف رہنمائی کی گئی، روشنی ڈالی گئی۔ اور پھر اس سے یہ بھی اندازہ کریں کہ اسلام کسی گاؤں گلی یا مخصوص علاقے کے لیے نہیں آیا، بلکہ یونیورسل ہے، ساری دنیا کے لیے آیا ہے۔ اس لیے اس میں ایسے احکام بتائے گئے جو دنیا کے کسی بھی گوشے اور چپے میں رہنے والے کے لیے اطمینان سے عمل کرنے کے لیے کافی ہیں، بہت اطمینان سے آپ عمل کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس سے یہ بھی اندازہ کریں کہ دین آسانی چاہتا ہے، آپ اپنے آپ کو تنگی میں نہ ڈالیں۔ جیسے بعض لوگ، ناک کا آپریشن ہوا، ڈاکٹر نے منع کیا پانی کو استعمال نہ کریں، سجدہ اس طرح سے نہ کریں۔ اب لوگ بعض اوقات جو ہے بہت شان کے ساتھ کہتے ہیں ڈاکٹر نے منع کیا، سرجن نے کہا تھا لیکن میں نے سجدہ کیا۔ تو آپ نے کمال نہیں کیا، حماقت کی، آپ نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، آپ نے غلط انداز اختیار کیا کہ شریعت جو اجازت دے رہی ہے اس سے آپ نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو اس کو فخر سے مت بولیے۔ سرجن نے منع کیا ہے کہ ابھی آپ کا آپریشن ہوا، پانی کو استعمال نہ کریں، آپ کہہ رہے ہیں میں نے زخم کے باوجود پاؤں دھوئے، ہاتھ دھوئے، میں نے اس کی پرواہ نہیں کی کہ سرجن نے مجھے کیا ایڈوائس کی تھی۔ تو اپنے آپ کو کیوں آپ نقصان پہنچا رہے ہیں؟ پاؤں پہ کلہاڑی کیوں مارنے پر تلے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ، دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے جو اجازت جہاں دی ہے وہاں بندے اس اجازت سے فائدہ اٹھائیں۔ جہاں سختی ہے، جہاں عزیمت کی بات بتائی گئی، وہاں وہ کرنا اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور جہاں رخصت دی گئی، اجازت دی گئی، کنسیشن دیا گیا، وہاں اس کنسیشن سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ورنہ دونوں طرح کی انتہا پسندی غلط ہے، کہ لوگ اپنی تن پروری کے لیے رخصت تلاش کریں، کنسیشن تلاش کریں، سستی اور کاہلی کی وجہ سے، یہ بھی ناپسندیدہ ہے، اور اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال کر وہ کام کریں جس میں اجازت دی گئی، وہ بھی ناپسندیدہ ہے۔ تو اس لیے یہ تیمم کا جو مسئلہ ہے، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں۔ اس وقت صرف ہم یہ بتا رہے ہیں کہ شریعت کے اندر یہ سب چیزوں کی گنجائش رکھی گئی۔ ویسے آپ اگلے پروگرام تک سورہ نساء آیت 43 اس کا مطالعہ کر لیں، تاکہ آپ کو بھی تازہ معلوم ہو کہ قرآن مجید میں تیمم کے بارے میں کیا کہا گیا، کہ تیمم جو ہے وضو کا متبادل کیسے بن سکتا ہے۔ انتظار کیجئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔